بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک ٹائم کے معزز ویورز، میں ہوں محمد رحمت اللہ شریف۔ اسلام کے سنہری اوراق پلٹتے ہوئے آج ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو زمین پر فساد کی جڑ بن گیا۔ اس دھرتی کی زمین اپنے ہی خلیفہ کے خون سے رنگ گئی۔ انسان کے قدم زمین پر رکھتے ہی پہلا قتل، دھرتی کا پہلا گناہ اور انسانیت کا پہلا قتل کیوں کر ہوا؟ آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف، جس میں انسان کی حسد، جلن اور رنجش آپ کو نظر آئے گی۔ فساد کی جڑ وہ خوبصورت عورت کہ جس کے ذکر سے تاریخ انسانی کی داستانیں رنگین ہیں۔ فلموں، ڈراموں اور کہانیوں کا پسندیدہ موضوع ازل سے یہی عورت کی محبت اور عشق رہا ہے، اور قیامت تک انسان اس دوشیزہ کے پیار سے نہ نکل سکا ہے اور نہ نکلے گا۔ ہمارے باپ اور اماں کو جنت سے نکلوانے میں ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کا ہاتھ تھا، جسے جب وہ جنات کے درمیان رہ کر اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے قریب ہو گیا تھا تو اسے عزازیل کہتے تھے، پھر وہ ابلیس ہوا اور پھر شیطان۔ کس طرح سے اس نے غرور اور تکبر میں آ کر رب کا حکم نہیں مانا، یہ ہم آدم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ چکے ہیں۔ اسے آدم کی عزت افزائی ذرا نہ بھائی، اور رب کے حکم نہ ماننے پر اسے ملعون اور مردود قرار دے دیا گیا، تو اس نے رب سے مہلت مانگی اور رب کائنات نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی بنی نوع انسان کو بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں دنیا کی رنگینیاں اور گناہ کے کام خوشنما کر کے دکھائے گا۔ شیطان نے کہا، میں انسان کو گمراہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ خواتین حضرات، ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے چاروں جانب شیطان اور اس کے چیلے ہیں۔ کہیں وہ گناہ کی لذت سے ہمیں آشنا کرتے ہیں تو کہیں لالچ، سامنے خوبصورت اور فریب دینے والی دنیا ہے تو غیب میں نہ نظر آنے والی وہ زندگی ہے جو ابدی ہے۔ جنت ہے تو نہ ہی اس کی خوبصورتی کا ہمیں اندازہ ہے اور نہ ہی نعمتوں کا، اور شاید اکثریت کو تو اس غیب پر یقین کامل ہی نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کے لیے کافی ہے۔ یہ رب کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور اب شیطان کا دوسرا نشانہ اولاد آدم تھی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے ہاں 20 بچوں کے جوڑے پیدا ہوئے، یعنی 40 عدد بچے۔ اس میں سے 20 لڑکے تھے اور 20 لڑکیاں۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے ازواجی زندگی میں باندھ دیا جاتا۔ ہمیں اگرچہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل، حابیل اور بیٹیاں اقلیمہ اور لودھا تھیں، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ قرآن میں تو بس حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ ایک بیٹے قابیل کے ساتھ اقلیمہ لڑکی پیدا ہوئی جو بہت خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ لودھا اس کی بہن پیدا ہوئی جو شاید اتنی حسین نہ تھی جتنی کہ اقلیمہ، اور پھر یہاں سے شیطان کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق اقلیمہ کو حابیل کی زوجہ بننا تھا اور قابیل کا نکاح لودھا سے ہونا تھا، مگر شیطان گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے رب کو چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کو تو بہکا چکا ہوں اور اس نے آپ سے توبہ بھی کر لی اور آپ نے اسے معاف بھی کر دیا، اب میں ان کی اولاد کو بھٹکاؤں گا اور ایسا بہکاؤں گا کہ وہ اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے فخر کریں گے۔ ناظرین کرام، چوری اور سینہ زوری، اس سے بنی آدم کی داستانیں بھری پڑی ہیں۔ سو قابیل اڑ گیا ہے، اسے اپنی ہی بہن اتنی بھائی کہ اس نے شریعت اور خدا کے قانون کی پرواہ نہ کی، اور پھر اس نے اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کا حکم بھی نظر انداز کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کی ضد دیکھی تو دونوں سے کہا، تم اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری یا مینڈا قربان کیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ نہ صرف سنگ دل تھا بلکہ تنگ دل بھی تھا۔ اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی کی رسید یا سند یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ کا شعلہ آتا اور جس کی قربانی اللہ قبول کرتا اسے بسم کر دیتا، اور جس کی
قربانی اللہ کے دربار سے رد کر دی جاتی تو اسے کچھ نہ ہوتا، وہ ویسے ہی پڑی رہتی۔ یہاں اللہ پاک کے حکم سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد کر دی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل رب کی رضا کے آگے سر جھکا لیتا اور اقلیمہ اپنی بہن کو حابیل کے نکاح میں دے دیتا، مگر اس کے ساتھ شیطان اس کا مددگار اور ساتھی تھا، جس نے حق کے اوپر پردہ ڈال کر، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل ہوتا ہے۔ قرآن و سنت سامنے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے شیطان دنیا کو ایسا سجا کر اور لذتوں کا گناہ بھرا سامان دکھا کر پیش کرتا ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں جو حق قبول کرتے ہیں، ورنہ تو آج کا معاشرہ بھی بے راہروی کا شکار ہے۔ قابیل کے سامنے تو بس اقلیمہ کا حسن تھا، مگر آج کے معاشرے میں تو ہر جانب عورت کا حسن ہی حسن ہے، اور شیطان کا یہ پھندا بہت ہی جاندار ہے۔ شیطان کے سر پر سوار ہو جانے کے بعد قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دوسری جانب حابیل نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا اگر تو نے مجھے قتل کیا تو تیرے اوپر مزید میرے قتل کا گناہ ہوگا اور میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر جنون اور عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر قابیل اس زمین کا پہلا قاتل بن گیا۔ پہلی مرتبہ زمین نے انسانی خون کا رنگ اپنے اندر جذب کر لیا، زمین سرخ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ قتل کی ریت سب سے پہلے قابیل نے شروع کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا رب کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور ابو داؤد کی حدیث شریف ہے کہ شرک اور قتل ناحق اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ انسان تو کم عقل ابتدائی سے رہا ہے، سو جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے ان کی لاش کھلے آسمان تلے رکھ دی، کیونکہ دفن کرنے کا طریقہ اسے نہیں معلوم تھا۔ رب کائنات نے 2 کووں کو بھیج کر بتایا کہ مردوں کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر زمین پر چونچ مار کر گڑھا کھودا اور کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے یہ دیکھا تو بولا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے قتل پر سخت صدمہ تھا۔ اللہ پاک نے ان کا دکھ دور کرنے کے لیے انہیں شیت یعنی رب کا تحفہ عطا فرمایا۔ تاریخ ابن کثیر میں رقم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمانبردار بیٹے کو دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی۔ باپ کے انتقال کے بعد حضرت شیت علیہ السلام اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیت علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے قریب ترین مقرب بندوں میں شامل فرمایا۔ معراج کی رات 4تھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ویڈیو کے آخر میں آپ کو مسلم شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اور پھر عمل کیا اور دوسروں نے بھی عمل کیا تو طریقہ رائج کرنے والے کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسری جانب کسی نے برا طریقہ رائج کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو گناہ دونوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ بریک ٹائم چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔